تعالى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكتاب والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں جو آیات حضرت حجت علیہ السلام کی طرف اشارہ فرماتی ہیں یا جن میں صریحاً ذکر ہوا ہے، ان آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے قلوب معرفت امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے منور ہو سکے۔ بے شک ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، وہ بھرپور ہیں، اور جو بھرپور ہونی چاہیے وہ بالکل ہی نہیں۔ ہماری زندگی میں بھرپور ہونا چاہیے اللہ کے رسول اور آل رسول کی محبت اور اطاعت، اور ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے شیطانی طاقتوں اور ان کے چیلو چاٹوں کی فرما برداری۔ تو یہ موجود ہے، وہ والی موجود نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک اس مرض کا شکار ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی بچوں کی مجبوریاں ہیں، کوئی کہتا ہے جی گھر کی مجبوریاں ہیں، کوئی کہتا ہے جی دنیا کی مجبوریاں ہیں، دنیا میں منہ بھی تو دکھانا ہے۔ یہ سارے منہ دکھانے کے چکر میں ہم پتہ نہیں کیا سے کیا انجام دیتے ہیں جو نہیں دینا چاہیے، جس کی نفی قرآن نے بھی کی ہے، محمد والے محمد علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ حد اقل ہمیں پتہ تو ہو کہ امام کے بارے میں قرآن میں کیا کچھ آیا ہے۔ چلو اجمالی سے تفصیلات میں نہ صحیح، ظاہر ہے 30 دنوں میں 10 منٹ کے حساب سے آپ لگا لیں، اس میں سے بھی 4-5 دن ہمارے نکل جائیں گے، پیچھے 24-25 دن بچتے ہیں۔ ان میں 25 دنوں میں ہر روز 10 منٹ میں کتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اور کتنا آپ سن سکتے ہیں، آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اشارے دینے کا مقصد یہ ہے، میں کتابیں بھی اس لیے اٹھا کے لیتا ہوں، کم از کم یہ کتاب ہے ایت اللہ صادق حسینی شیرازی کی، مہدی فی القرآن، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ کم از کم اس کتاب کو، یہ تقریباً کوئی صفحات سنتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، 200 کے قریب آپ اس کتاب کو، اس کتاب کو 213 صفحے بنتے ہیں۔ یہ 213 صفحے اگر آپ کو کتاب لے لیں گے، اگر نہیں لے سکتے تو مجھے کہیں، میں آپ کو منگوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہوگی کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کتاب لے لیں اور پھر آپ اپنی لائبریری کی زینت بنا دیں۔ تو بہرحال امام کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، قرآن میں کیا ہے، ائمہ نے کیا فرمایا ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ کتابیں موجود ہیں اردو میں۔ جمال المنتظر حضرت حجت علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، جس بھی عنوان سے ہیں، ساری اس ایک کتاب میں جمع ہے۔ کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے ایت اللہ لطف اللہ صافی، ایت اللہ گلبیگانی کے داماد تھے، اور ترجمہ اردو میں زہران زین پوری نے کیا ہے، انڈیا کے ہیں، طالب علم میں ہوتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کی۔ بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنا چاہیے۔ کتابوں کا تعارف اس لیے کرو، کم از کم ہمیں شوق پیدا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ میں 8 آیتیں ایسی ہیں جن میں امام زمان علیہ السلام کا ذکر یا جس کی تفسیر میں معصوم نے امام زمان علیہ السلام کی ذکر کی نشاندہی فرمائی ہے۔ توجہ ہے سر کا؟ ان میں سے پہلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، دوسری آیت ہے فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی، قافلے والے ان کے پورے بنو اسرائیل کو پیاس لگی، سب نے کہا ہمیں پانی چاہیے۔ تو حکم پروردگار ہوا کہ تم اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ مارو، یعنی پتھر پہ مارو،
اور اس پتھر سے 12 چشمے نکلیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے حقیقی جانشینوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوگی جتنے اس عصا مارنے سے پتھر سے چشمے برآمد ہوئے۔ وہ 12 برآمد ہوئے، قرآن کی کوئی نفی کر نہیں سکتا۔ اب پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت آپ کے ذہنوں میں۔ باقی آیات بھی ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں یہی کچھ ہی عرض کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے تیسری آیت سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کو کچھ کلمات میں مبتلا کیا یعنی آزمائش لی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جناب ابراہیم نے ان امتحانوں میں کامیابی پائی ہے۔ یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین علیہ السلام ہے۔ تو ان کے ذریعے سے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو اسی کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان میں سے 9 امام جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد طیب و طاہر سے ہوں گے، جس میں سے نامہ جو ہے وہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام۔ اسی طرح چوتھی آیت جو ہے فاستبقوا الخیرات ہے، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ اس آیت میں بھی اللہ جو ہے نیک لوگوں کو یعنی ترجمہ تفسیر اور جو معانی ہیں جو نشاندہی کی گئی ہے پیغمبر اسلام کی فرمان کی روشنی میں کہ جب حضرت حجت علیہ السلام کعبہ میں ظہور فرمائیں گے تو جو اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ان کے اصحاب خاص ہیں، وہ پلک جھپکنے کی دیر میں، جس طرح حضرت آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی دیر میں لائے تھے، اسی طرح وہ اصحاب بھی پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت حجت علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ چوتھی آیت کے ضمن میں موجود ہے۔ باقی جو آیت 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل یا پھر اس سے اگلی صورت جو ہے اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، چونکہ جتنا وقت ہے اسی حساب سے آپ کی خدمت میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان گھرانوں میں خلق کیا ہے جن گھرانوں میں 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا اپنے آپ کو، حق کی طرف لانا بہت مشکل ہے، اور پھر اس نفسا نفسی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ کا وجود بہت ہی ہمارے لیے بہت زیادہ اور کل کائنات کے لیے جو ہے وہ مہربان اور لطیف وجود ہے، اور کائنات والوں کے لیے امان یعنی حفظ و امان کا ذریعہ ہے۔ خود حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی کے پاس خطوط لکھے جاتے تھے، ظاہر آج کل بھی ہمارے یہاں تو بزرگان یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں آپ کو تھوڑا سا وقت ایسا مقرر کریں تنہائی کا، جس میں آپ یہ تصور رکھیں کہ میرا امام میرے سامنے موجود ہے اور اپنے دل کی باتیں اپنے زمانے کے امام سے کریں۔ خیر وہ ہمارے پاس یہ سلسلے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے وقت نکالیں اور روز ان سے باتیں کریں، اپنے دل کی گفتگویں کریں، پھر ایک زمزمہ پیدا ہو جائے گا، ایک جو ہے وہ بلبلہ پیدا ہو جائے گا، ایک اشتیاق پیدا ہو جائے گا، اور وہی اشتیاق یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا محبت کی آگ جل اٹھے گی
اور وہ عشق کی آگ جو ہے وہ جل اٹھے گی. تو وہ جو عشق کی آگ جو ہے جل اٹھتی ہے نا، وہ پھر دل کو نورانی کر دیتی ہے. پھر دل پہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کلمات جو ہے نا وہ خود بخود القاء ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان محبت پیدا کر لے. خود امام نے جواب دیا. اسحاق بن یعقوب نے خط لکھا آقا کو، اور خط میں یہ سوال کیا گیا کہ آقا آپ تو پردے غیب میں ہیں، تو آپ کے پردے غیب میں ہوتے ہوئے ہمیں کیا فائدہ، کائنات کو کیا فائدہ. سوال ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ آقا پردے غیب میں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ، کائنات کو کیا فائدہ ہے. تو خود آقا حضرت حجت علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، اس جواب کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. انی لأمان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء. آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان کا ذریعہ ہیں، امان کا ذریعہ ہیں، اسی طرح ہم زمین والوں کے لیے امان کا ذریعہ ہیں. ماشاءاللہ. جس طرح امان دیتے ہیں ستارے آسمان، یہ جو جانتے ہیں فلکیات کو جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ آسمان والوں کے ستارے کس طرح، جن کے علم میں بھی نہیں ہے اور خدا کا احساس اس حد تک نہیں ہو سکتا. ستارے امان دیتے ہیں، واقعاً امان دیتے ہیں. اگر ستارے نہ ہوتے تو بہت سارے موسمی حالات ہمارے خود اس زمین پہ نہ ہوتے. اوپر والوں کی بات الگ ہے، زمین پہ بھی موسمی اثرات جو ہے وہ اس انداز کے نہ ہوتے. حضرت نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ عامل ہے نہیں، یہ اپنے وجود کا بالکل ہی مختصر سا بالکل چھوٹا سا فائدہ کائنات والوں کو بتایا ہے کہ میرا سب سے ادنا ترین فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان کا ذریعہ ہے، اسی طرح زمین والوں کے لیے میرا وجود امان کا ذریعہ ہے. یہ کیوں دی ہے تشبیہ آقا نے، تشبیہ کیوں دی ہے جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے؟ تو اس کی دو آپ کی خدمت میں جو ہے وجہ شباب ذکر کر کے آپ کی زحمتیں تمام کریں گے. صلوات پڑھ لیجیے. دیکھیے پہلی وجہ شباب یہ ہے جس طرح تخلیقی لحاظ سے ستاروں کا وجود اور ان کی جگہوں پر رکھنے کی حالت اور کیفیت اور تمام کردار سیارات اور کہکشاؤں کے لیے امن و امان اور آرام کا سبب ہے، اسی طرح زمین والوں کے لیے امام کا وجود بھی امان کا سبب ہے. یہ ساری باتیں وہی لوگ جانیں گے جو اس موضوع سے مربوط ہیں. دوسری وجہ شباب یہ شیاطین جو ہے نا آسمان کی طرف جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے، کبھی سنا ہے شیاطین آسمان کی خبر لے کے آتا تھا. تو جب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو اس کے بعد جب شیطان جانے لگا تو اوپر سے وہ مارے گئے اسے ستارے. تو شیطان کو اوپر اب جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہے. حضرت حجت کا وجود دنیا میں شیطانوں کو بھگانے کا. اب جو شیطانوں کو بھگانا چاہتا ہے وہ حضرت حجت کو یاد رکھے، حضرت حجت کے ساتھ مربوط رہے، حضرت حجت علیہ السلام کو اپنے قلوب میں جگہ دے، اپنے اوقات میں جگہ دے، اپنے مکان میں جگہ دے. بڑے مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہم جب آتے ہیں اب تعجب کی بات ہے میں بس اوقات حیران بھی ہوتا ہوں کہ یار جا رہے ہیں نا رستے میں کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی مومن مل گیا جو ملتا ہے نا قبلہ ایک سوال ہے
اچھا وہ سوال ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہوتا تو آج کل تو بڑے آسان ذرا ہے، ٹیلی فون بھی ہے، ٹھیک ہے جی، خود آ سکتے ہیں، نہیں صرف سر کھپانا ہے مولانا کا، تو پوچھ لو، جب مل گئے پتہ چل جائے کہ ہم دیندار ہیں، مولانا سے دین کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، ویسے ہی آپ کا دین ثابت ہے، ہمیں ثابت کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم امام کے ساتھ بھی یہ کھیل جو ہے نا، جب ہوتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے درمیان میں تو حضرت حجت کا یاد یہ وہ، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، نہیں یار یہ بالکل پست بات ہے، بالکل چھوٹی بات ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ میرا حضرت حجت کے ساتھ رابطہ ہے، میں ان کو یاد کرتا ہوں، یہ کبھی بھی نہ کریں۔ اپنے وجود کو حقیقتاً ذات حقیقی کائنات جنہیں حضرت حجت کہا جاتا ہے اس سے مربوط کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مربوط نہ کریں، اپنے وجود کو مربوط کریں، تاکہ آپ کا وجود ان کے ذریعے سے کائنات کے لیے باعث برکت ہو جائے، باعث رحمت ہو جائے۔ وہ انسان کتنا باعث رحمت ہے جو امام کے ساتھ جڑ گیا اور امام کی برکت کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے ہدایت پا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو، تو یہ کتنا باعث رحمت ہے وجود۔ ورنہ تو کھاوے کی زندگی کا کیا فائدہ؟ لوگ دیکھیں گے ایک دن دکھاوے کی زندگی کی حقیقت حال ظاہر ہو ہی جاتی ہے کہ یہ حقیقت حال کیا تھی، اور پھر اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یار ساری زندگی اس نے یہ کیا رکھا اور نتیجہ کیا نکلا۔ تو لہٰذا دوستو گزارش ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، ان لمحات کو، ان پر نور اور پر برکت اور پر مغز لمحات کو فضول چیزوں میں نہ ضائع کریں، بلکہ ان پر خلوص اور دل سے لگن سے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، تاکہ ان کی برکات کے ذریعے سے ہماری زندگی کی اور آخرت کی مشکلات دور ہو جائیں۔ صلوات علی محمد و علی